بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عقیدت شرع عقیدت طحاویہ میں سے توحید و صفات باری تعالیٰ چل رہا تھا ہمارا، اور ہم نے اس میں سے پہلا کر لیا تھا ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، سے کوئی شریک نہیں، اور اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی، توحید کی تین اقسام وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اگلا ولا شیء مثلہ، دوسرا عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی جیسی نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر مخلوق سے، جو بھی چیز ذہن میں آ سکتی ہے، جو بھی خیالات، جو تصور آ سکتا ہے کسی کے بارے میں، کسی بھی ذات کے بارے میں، اس سے اللہ منفرد ہے، اس سے اللہ یونیک ہے، اس سے اللہ ڈفرینٹ ہے۔ اور اس کے اندر آ، اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈفرینٹ ہے، اور کوئی بھی ذات اور کوئی مثال ایسی بیان نہیں ہو سکتی جس سے اللہ پاک کو کسی قسم کی کوئی تشبیہ دی جا سکے یا سملیرٹیز پیش کی جا سکیں، تو پھر قرآن کے اندر جو ہے وہ مثالیں دی گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مثالیں دے کے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی، لیکن اللہ پاک خود قرآن کے اندر مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، یہ پوری سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے ن- زمین اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی پھر مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایسا ہے جیسے ایک طاق ہے، اور طاق کہتے ہیں دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں چیزیں رکھتے ہیں، پہلے زمانے میں اس شیلفز کے بجائے وہ بنایا ہوتا تھا، تو اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، پھر اس چراغ کے اندر تیل ہے، اور وہ تیل بہت ہی خالص زیتون کا ہے، اور یہ، اور پھر وہ جو ہے آم، ایسا ہے کہ وہ آ، بہت ہی پیوریفائڈ قسم کا، اور پھر وہ جب اس کا اس نور کی، اس سے جو جلنے والا نور ہے، اس سے مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سمجھانے کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مثال کوئی نہیں دی جا سکتی اللہ کی، تو آپ کا عقیدہ تو قرآن کے عقیدے کے قرآن کے سے خلاف ہو گیا۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی، کچھ چیزیں سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک، کہ اللہ کی مثال ہونا اور چیز ہے، اور اللہ جیسا ہونا کوئی اور چیز ہے۔ اس آیت کے اندر جو سمجھایا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نور اسی طرح سے اور ایسے ہی ہے بس، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ تو اللہ کی صفت جیسا کوئی ہونا ایک چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی صفت سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ حقیقتاً مثال ہونا، حقیقتاً اللہ جیسا ہونا الگ ہے، اور سمجھانے کے لیے مثال دینا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک، یعنی کہ جب اللہ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کوئی گمان، جیسے جنت ہے، کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی گمان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اور کس کس طرح کی ہوں گی، اور کیا لذتیں ہوں گی، گمان سے باہر ہے، لیکن اس کے باوجود چیزیں دے کے سمجھایا گیا نا۔ تو جب مخلوقات ایسی ہیں کچھ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ کی ذات کیسی ہوگی، اور اللہ کی صفات کیسی ہوں گی، وہاں تک کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اب جنت کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، جنت کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہوتا ہے تو
مثالیں دنیا کی لذتوں کی مثالیں دے کے بتایا جا رہا ہوتا کہ ورائٹی کے پھل ملیں گے، پرندوں کے گوشت ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ایک میں کئی کئی ذائقے ہوں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو محل ہوں گے، ظاہر ہے وہ جو اس کی کیفیات ہوں گی وہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اور پھر وہی تو نہیں ہوں گی خالی چیزیں، ایک ٹوٹلی الگ چیز. جنت میں تو گویا آم، ہر ایک کی ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، جو دل چاہے گا ہو رہا ہوگا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تشبیہات جو دی جاتی ہیں نا، سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی تشبیہات ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن بہت لمیٹڈ ہے نا. وہ ان لمیٹڈ چیز کو نہیں سمجھ سکتا. جنت کی لذتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں، اور اس کی کیفیات بھی ان لمیٹڈ ہیں، اور اس کی حقیقت بھی ان لمیٹڈ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات و صفات کے بارے میں کیا بات ہوگی؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود صفات اور ذات ان لمیٹڈ. اس کو ایک لمیٹڈ محدود ذہن اور مائنڈ کیسے پکڑ سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی معنوی لکھی، بہت بڑے آ، صوفیہ کرام میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے. اور ان کی مثنوی معنوی جو ہے وہ اس میں آ، سینکڑوں اشعار ہیں. اور وہ ایک الہامی آ، ش- اشعار کہا جاتا ہے اس کو، کہ ان کے پر الہام ہوئے الفاظ سمیت. وہ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے. اور جب الہام ختم ہو گیا تو انہوں نے بند چھوڑ دیا. کہانی قصوں کی شکل میں انہوں نے لکھی ہے سمجھانے کے لیے. کہانیاں قصے جو ہیں وہ ہمیشہ سے سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے چلے آئے ہیں، اور بہت مؤثر سمجھے جاتے ہیں. وہ آخر میں بھی کہانی لکھ رہے تھے، اور لکھتے 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 چھوڑ دی، پوری نہیں کی، کہ وہ سب الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے دل میں نہیں آ رہی وہ چیز. تو اس کو کہا جاتا ہے، ایک عرصے سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی. پہلوی جو ہے وہ فارسی کا ایک ڈائلیکٹ، پرشین زبان. تو مثنوی معنوی کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی زبان میں گویا قرآن ہے. یعنی قرآن کے میسج کو سمجھایا گیا ہے حقیقتاً کہ کیا ہے، اللہ سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے. اس کی شروحات لکھی گئی ہیں. تھانوی صاحب، مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 13 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے. تو بڑی اس کے اندر باریکیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے اس میں. مولانا رومی جو ہیں ایک مثال دیتے ہیں، اللہ کی معرفت کی مثال، اللہ کو سمجھنے کی مثال، پہچان اللہ کیسے ہو اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے اندھوں کے ہاتھی سے، کہ 4 5 اندھے تھے جو کبھی انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا زندگی میں. یا تو پیدائشی اندھے ہوں گے، یا جب بھی ہوئیں گے اس وقت تو نہیں دیکھا ہوگا. تو بہرحال جب اندھے ہو گئے تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ ان کے علاقے میں ایک ہاتھی آتا ہے، تو سب دیکھنے پہنچ جاتے ہیں بھی ہاتھی آیا ہاتھی آیا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں آؤ ہم بھی چلیں. ہاتھی کو دیکھنے کی کسی طرح بھی کوشش کرتے ہیں. وہ دیکھ تو سکتے نہیں آنکھوں سے، تو اب وہ ہاتھوں سے ٹٹول کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی کیا ہے. تو اتنا بڑا جانور ہے ظاہر ہے. تو ایک کے ہاتھ میں ایک کی ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھی کی ٹانگوں پہ لگتے ہیں، ٹانگ پہ. تو ٹٹولتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہاتھی کیا ہے. ہاتھی تو اصل میں ایک ستون ہے بہت بڑا سا، پلر. دوسرے کے ہاتھ لگتے ہیں ہاتھی کے پیٹ کے اوپر، جسم پہ. تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہاتھی کیا ہے. ہاتھی تو اصل میں ایک دیوار ہے، دیوار کی طرح. تیسرے کے ہاتھ جا کے لگتے ہیں ہاتھی کی دم کے اوپر،
وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تو ایک رسی کی طرح ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا رومی یہاں پہ سمجھاتے ہیں کہ ہاتھی اتنا بڑا تھا، اور وہ جہاں جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی اور اس سے جو اس نے سمجھا اس نے وہ بیان کر دی، لیکن ہاتھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک الگ ہی مخلوق ہے، ایک الگ ہی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ان لمیٹڈ ہیں، غیر محدود ہیں۔ انسان جسم کے اعتبار سے بھی محدود ہے، اور خیالات کے اعتبار سے بھی محدود ہے۔ تو اس کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر وہ جب بھی سوچتا ہے اور جب بھی سیکھتا ہے، وہ مثالوں سے اور تجربے سے سیکھتا ہے انسان۔ ساری سائنس کا یہی ہے دار و مدار، مشاہدہ، تجربہ، تصورات، تصور بناتا ہے تھیوری جسے کہتے ہیں، پھر اس کا تجربات کرتا ہے، پھر اس تجربات کے نتائج ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ، اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، پھر اپنے تصورات کو، تھیوری کو بدلتا ہے، پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے، اور اس طرح پرانی تھیوریز غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، نئی بنتی رہتی ہیں، اور علم بڑھتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سمجھنے کا طریقہ ہے انسان کا۔ اور جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے مشاہدات ہوتے ہیں جو کائنات میں اس نے دیکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جہاز اس نے بنایا، ایجاد کیا، اب اس کے پیچھے جو تھا وہ پرندوں کا مشاہدہ تھا۔ رائٹ برادرز جو تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اڑتا ہوا جہاز بنایا اور ایجاد کیا، تو وہ پرندوں کا مشاہدہ کرتے تھے کہ جی پرندے اڑتے ہیں، اس کا مطلب کوئی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اڑ سکیں۔ اگر ان کو وہ پرندوں کا مشاہدہ نہ کرتے تو ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ کیا بنا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ پرندوں کو اور مشاہدہ کیا کہ کیا ان کی سائنس ہے، اور پر کیسے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا بھی پر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح جہاز ایجاد ہوا، تو انہوں نے ان کو کوئی مثال چاہیے تھی، مثال دیکھ کے انہوں نے چیز کی۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج کل چل رہی ہے، اس کے پیچھے انسانی دماغ مثال ہے، کہ انسانی دماغ ایسے ایسے کام کر لیتا ہے، ہم ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی کمپیوٹر ایسے کام نہیں کر پا رہا تھا، تو اس پہ بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے سوچ کو، اور سوچ کو آرٹیفیشلی کس طرح سے ہم میتھمیٹکلی کر سکتے ہیں، اور کس طرح لاجک کو بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کام ہوا، اور آہستہ 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 یہاں تک پہنچے۔ پھر انسان ہمیشہ تدریجاً چلتا ہے، گریجولی چلتا ہے، ایک دم سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوئی جس وقت کمپیوٹر پہلی دفعہ بنا تھا؟ اس لیے اس کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا اس وقت، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں آہستہ آہستہ بنی، تو ذہن منتقل ہوا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس سے پہلے وہ چیز ناممکن لگ رہی تھی۔ تو اس کو مثالیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں، اور ٹیچنگ ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، استاد چاہے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا ہے، فزکس پڑھا رہا ہے، کیمسٹری پڑھا رہا ہے، کچھ پڑھا رہا ہے، تو ہمیشہ مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مثالوں سے سمجھتا ہے جس سے وہ پہلے سے واقف ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں ہمیشہ، کہ جتنا کچھ پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، ہم اس کے حوالے دے دے کے نئی چیز سمجھاتے ہیں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جب انسان کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے، تو پھر لا محالہ وہ مثالیں دی جاتی ہیں جو انسان کا ذہن سمجھ سکتا ہے، جو اس کے تجربات سے چیز گزری ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب وہ مثال دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آئیڈیا دیا جائے کہ کچھ اس طرح کی چیز سمجھ سکتے ہو کہ ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں جو ہو رہی ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ ٹھیک۔ اب تو جب مثال دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو وہ ہر طرح سے اس جیسی ہے، مثال کے طور پہ یہ بھی ایک فلسفے کا اور منطق کا ہے کہ اصول، کہ جب دو چیزوں کے اندر سملیرٹیز بیان کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کسی چیز کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز میں ایک جیسی ہیں، بس وہ ایک خاص چیز میں ان سے مشابہت اگر پائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مشابہت بھی پوری پوری ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی زید بہت بہادر ہے، اور اس کی بہادری کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہا جاتا ہے زید بالکل شیر کی طرح ہے۔ تو یہ طاقت کی مثال دی جائے، شیر کی طرح طاقت اور شیر کی طرح بہادر، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شیر ایک خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا جانور سمجھا جاتا ہے دوسروں پہ حملہ کرنے میں آگے ہوتا ہے، چیر پھاڑ کر کے، اور پھر سارے اس میں۔ تو زید بھی بے خوف اور نڈر ہے، زید بھی طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، جیسے شیر سارے جانوروں میں سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید کے بھی ویسے ویسے دانت ہیں، زید کے بھی ویسے ہی بال ہیں، زید کی بھی دمیں ہیں، یا زید بھی کچا کھاتا چباتا ہے لوگوں کو مار کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک خالی ایک صفت بہادری کے اندر اس کو تشبیہ دینے کے لیے اس کو زید کو شیر سے تعبیر کر دیا گیا، اور وہ صفت بھی بالکل کامل ویسی نہیں۔ شیر کی بہادری اور شیر کی طاقت اور شیر کی کا غصہ ایک الگ چیز ہے، اور انسان کا ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ شیر کا ایک روب طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور اس کو بتانے کے لیے اور اس روب کی کیفیت کو استعمال کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دے دی جاتی ہے۔ اسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ اللہ کی کوئی بھی صفت، انسان کی کوئی بھی صفت اور اللہ کی کوئی صفت ایک جیسی نہیں۔ ہاں اس کا تھوڑا سا شائبہ آ سکتا ہے وہ سمجھنے کے لیے، اس لیے ہم اس کے علاوہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انفینٹ اور ان لمیٹڈ ذات کو محدود اور لمیٹڈ ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو مجبوراً یہ مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جنت کا محل اور دنیا کا محل میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن یہ کہا گیا، مثالیں دی گئیں، تکیے لگائے ہوئے متکئین علی الارائک، مساریوں پہ، پلنگوں پہ، تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اب وہاں کا تخت اور وہاں کی چادر اور وہاں کے تکیے اور یہاں کا کوئی تعلق ہی نہیں، کس طرح کا اللہ جانے کیسے ہوں گے، وہاں کی غذا، وہاں کا کھانا، بالکل کوئی تقابل ہی نہیں۔ تو لیکن اس سے زیادہ اس سے زیادہ طریقہ مؤثر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کا ذہن بس انہی چیزوں سے واقف ہے جو یہ ہے یہاں پہ، ٹھیک۔ تو اس لیے مثال صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ یہ بھی نہ دی جائے تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ سکے پھر، تو یہ ایک مجبوری ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے، ایک دوبارہ سے میں وہی جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی کہیں مثال ہو یا اللہ کی صفت کی کہیں مثال ہو، ظاہر ہے ذات کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، اور ذات کی مثال میں جانا گمراہی ہے۔ اس پہ آگے ابھی اور عقیدہ آئے گا، اس میں پھر تفصیل سے بیان دوں گی آگے کے عقائد میں۔ تو ذات کے بارے میں تو بات منہ کھول ہی نہیں سکتا ہمارا، ٹھیک، انسان ایسا ہے جیسے جیسے انسان کے ہاتھ اور پاؤں، ایسے اللہ کے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اس پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی تو کسی بھی قسم کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، مثال بھی نہیں دی جا سکتی اس کی۔ اللہ کی صفات کی مثال دی جا سکتی ہے اور مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ صفات بھی بالکل الگ ہیں، اللہ کی صفات بھی الگ ہے۔ تو یہ بات، ل- خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اللہ کی صفت جیسا ہونا یہ تو ناممکن ہے کسی کا، اور یہ بالکل الگ بات ہے، اور سمجھانے کے لیے اس کی مثال دینا، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ تو ہم سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ویسی چیز نہیں ہے بالکل بھی، اور ناممکن ہے ہی نہیں، کوئی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔
کوئی اللہ کی کسی ایک صفت، کسی کے اندر ایک بھی صفت اللہ کی کسی بھی ایک صفت جیسی ہو ہی نہیں سکتی کامل طور پہ، بہت ہی ناقص ہوگی اگر ہوگی تو. تو حقیقتاً مثال ہونا الگ اور سمجھانے کے لیے مثال دینا بالکل الگ ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ اللہ کی تعالیٰ کی حقیقتاً مثال کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں مثال کے طور پہ، جیسے اللہ پاک واحد ہے، ایک ہے، اکیلے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کہیں جی میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بچے نہیں ہے. اللہ پاک کے کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. آپ سے پوچھا آپ کے، میں کہا جی میرے بھی کوئی اولاد نہیں ہے. تو کیا ایک جیسے ہو گئے؟ اللہ پاک کا نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ رشتے دار ہے، نہ کزن ہے، نہ. آپ سے پوچھا جائے، کوئی ایک شخص سے پوچھا جائے، وہ کہ جی میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ، کیا وہ واحد اور یہ میں بھی واحد ہوں، تو وہ واحد اور یہ واحد برابر ہو گئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے واحد ہے اور ہمیشہ واحد رہیں گے. ان کا ہو ہی نہیں سکتا کوئی رشتہ دار یا بچہ یا ماں یا باپ. ٹھیک ہے. اور اس شخص کے تو ہو سکتے ہیں اور تھے ماں باپ، بغیر ماں باپ کے وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا اس کا. تو تھے، اور اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے کوئی کبھی کسی زمانے میں، اب نہیں ہے. اور بچے نہیں ہوئے لیکن ہو سکتے تھے، ہوئے نہیں لیکن ہو سکتے تھے. تو وہ اللہ کا واحد ہونا اور کسی انسان کا یا مخلوق کا واحد ہونا بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رؤوف، لیکن قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف کہا گیا ہے. سورۃ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت جو ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ اللہ کا نام ہے ایک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا ہے. ٹھیک. اور انسانوں کو بھی رحیم، رحم دل اور رحیم، رحم کی صفت انسانوں میں بھی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، مخلوقات میں بھی رحم ہوتا ہے. لیکن اللہ کا رحم اور مخلوقات کا رحم ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہاں اس سے مشابہت تھوڑی بہت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا رحم کامل ہے، مخلوقات کا رحم تو ناقص ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رحم کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ مخلوقات میں بانٹ دیا صفت کا. تو ساری قیامت، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی آنے والی مخلوقات جتنی بھی، انسان، حیوان، جن، ترندے پرندے، چرندے، سب نے تقسیم کر دیا. اس رحم کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے، باپ اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچے پہ رحم کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا رحم کتنا ہوگا تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے یہ چیزیں. اور جو دنیا کے اندر اس کا ظہور کیسے ہو رہا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ کے رحم میں آ رہی ہوتی ہیں، قیامت میں اس کا ظہور کیسے کیسے ہوگا، تصور سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رحیم، رحیم ہونا کچھ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم ہونا کچھ اور ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی رحیم کہا گیا ہے. تو نبی کی صفات اور امت کی صفات میں تقابل نہیں ہے، تو اللہ میں اور مخلوق میں کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. تو ایک چیز ہے. ہاں. تو اب یہ رعوف جیسے لے لیں، اللہ کا رعوف ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا. رعوف کہتے ہیں، رأفت سے نکلا ہے، رأفت. رعوف اور رأفت کہتے ہیں جلب منفع، فائدے کو حاصل کرنا، جو سختیاں ختم کرنا.
اور فائدہ پہنچانا، اس کو یہ رعوف کا کام ہے، وہ رعوف ہوتا ہے۔ اور جو نعمتیں دیتا ہے، جو سختیاں ختم کرتا ہے وہ رعوف ہوتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے۔ تو اللہ انسان کی سختیاں ختم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کرتے سختیاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختیاں ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں اصل میں، نبی نعمت عطا نہیں کرتا، مگر اللہ کیسے دیں گے اور اللہ سے کیسے لیں گے نعمتیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کے ایک جیسے ہونے سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو کیا اللہ اور مخلوق میں ایک جیسی چیز ہوگی؟ نہیں، ایک جیسی نہیں ہوگی، اس کی انٹینسٹی میں فرق ہوگا، اس کی کوالٹی میں فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ پھر یہ آتا ہے کہ قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، لیکن اللہ خود اپنے لیے مثالیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد وہ مثالیں ہیں جو گھٹیا درجے کی ہیں۔ تو یہ اگر اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مشرکین جو اللہ کے لیے مثالیں بنایا کرتے تھے اپنے بتوں کی اور ان کی کہ جس طرح سے کیا کہتے ہیں، آ، اللہ کے لیے بیچ میں آ، سفارش کرنے والا بنانا، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ ناراضگی فرمائی گئی، اور اس پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ ساری بیوقوفوں والی گھٹیا مثالیں نہ بنایا کرو اللہ کے۔ ٹھیک، اب اس میں حضرت مولانا اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال سمجھائے بغیر سمجھا، جیسے کہا گیا نا اللہ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، کہ انسان کی رگ جان جو اس کی شہرگ ہوتی ہے وہ اس سے جتنی قریب ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تم سے۔ تو اب یہ کیا قربت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اتنے قریب ہیں۔ اس کی مثال مولانا اشرف تھانوی صاحب دیتے ہیں جو کتاب کے حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے، کہ مثلا دو کاغذ گوند کے ذریعے سے ایک دوسرے سے چپکا دیے جائیں، پتلا سے گوند کی تہ لگا دی جائے، تو اب دیکھنے میں بالکل چپکے میں، اور بیچ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں جی تو اس سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ جو گوند ہے جو بیچ میں ہے وہ ان کاغذوں سے زیادہ قریب ہے اس کے بنسبت کہ وہ دونوں کاغذ ایک دوسرے سے جتنے قریب، اس سے زیادہ قریب گوند ہے ان سے، کہ گوند جو ہے وہ واسطہ ہے جس کی وجہ سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ واسطہ ہیں انسان کی اپنی جان کے ساتھ، اس کا انسان کی روح اور انسان کے جسم کے اندر جو واسطہ ہے وہ بھی اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک سب سے زیادہ قریب ہوئے پھر۔ تو اب یہ مثال مجبوراً دینی پڑ رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ جن نظریات کو سمجھا رہے ہیں وہ نظریات ایسے ہیں کہ انسان کا ذہن کا نہ تجربے میں آتے ہیں نہ اس کا ذہن چل سکتا ہے اس میں، لیکن تو لا محالہ یہ چیزیں مثال دینی پڑ رہی ہیں۔ تو یہی فرماتے ہیں آخر میں تمہیں تو مولانا شفیع تھانوی صاحب فرماتے ہیں آخر میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ اللہ پاک کتنے قریب ہیں، کیونکہ اللہ پاک مثال سے پاک ہیں، لیکن مثالیں لا محالہ دینی پڑتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی قریب ہیں، یہ انسان کا ذہن کو جب تک اس کو سیٹسفائی نہ کیا جائے نا انٹلیکچولی، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جب مطمئن نہیں ہوتا تو اس میں ایک خلش باقی رہتی ہے، ایک کنفیوژن اشکال باقی رہتا ہے، اور یہ چیز ایمان و یقین کا دشمن ہے کنفیوژن جو ہے۔ اس لیے کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، اس کنفیوژن کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری اسٹریٹجیز اپلائی گئی، ٹیچنگ میتھڈولوجی اپنائی گئی۔ ایک زمانے میں جو متقدمین علماء تھے، یعنی کہ اسلاف جو تھے پہلے شروع کے ان کا تو ذہن یہی تھا
کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں، اصول تفسیر میں پچھلی ٹرم میں آپ کے متشابہات گزرا ہو، آپ کو یاد ہو کہ قرآن میں دو تین طرح کی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک محکمات ہیں، متشابہات ہیں، مقطعات ہیں۔ متشابہات وہ جن کا مطلب اللہ کے رسول ہی جانتے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہوں، اللہ کے رسول جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، بتایا ہی نہیں گیا ہمیں اس کا مطلب۔ لیکن بہت ساری ملیں گی آپ کو متشابہات، اللہ کا چہرہ، اللہ کا وجہ، اللہ کے ہاتھ، سات آسمان، سات زمین، کیا مطلب ہے اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایام، ایک دن کی مقدار، اور بے شمار چیزیں۔ تو متقدمین علماء جو اسلاف تھے، پہلے 400 سال کے اندر جو علماء گزرے ہیں ان کو متقدمین بھی کہا جاتا ہے، ان کو جو پہلے آ کے گزر گئے، اس کا مطلب ہے متقدمین کا، ان کو اسلاف، سلف صالحین اور اسلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والوں علماء جو ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے، بعد میں آنے والے۔ تو متقدمین کا کا جو سٹائل تھا، اور جو ان کی جو سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ اس طرح کی جتنی متشابہات ہیں نا، ان کو بیان ہی نہیں کرنا بس، اور ان کے اوپر کوئی سوال ہو اس سوال کو بھی چھوڑ دینا ہے، بس نہیں جواب دینا اس کا، کہ بس یہ ایسے ہی ہے جیسا ہے، یہ متشابہات میں سے ایسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو سمجھانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرنی ہے۔ جب انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تو کیسے؟ یہ سٹائل تھا۔ جب عقلیات کا زور پکڑا، انسان نے اپنی عقل سے چیزیں سمجھنے میں جو شروع کیں، تو عقلیات کا غلبہ ہو گیا، ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو جو عقل میں نہیں گھس رہی، وہ چیزوں پہ اعتراض شروع کر دیا، منطق وجود میں آ گئی، لاجک، ہر چیز کو منطق پہ پرکھنا شروع کر دیا۔ بڑی خطرناک چیز ہے، پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں۔ یونانیوں سے، گریک سے یہ منتقل ہوئی، ارسطو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں سے جب مسلمانوں میں پڑھنے لکھنے کا دور تھا، اب تو ختم ہو گیا نا، اب مسلمانوں کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ان کو آ، کھانے کھلوا لو، فاسٹ فوڈ پلیسز ہیں، کیٹرنگ کروا لو، بوتیکس سے شاپنگ کروا لو، دنیا جہان کی فضول چیزوں میں ان کے پیسے اور وقت لگوا لو، اب ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری مسلمان قوم کا بات کر رہا ہوں میں، تو اللہ نے سارے جہان میں گھمایا ہے، سب کو دیکھ لیا، سب ایسے ہی ہیں۔ زوال جو آتا ہے نا، اس کی زوال پھر بہت شدید ہوتا ہے، اس کی نشانیاں پھر ہر جگہ ملتی ہیں۔ تو جس زمانے میں مسلمان پڑھنے لکھنے والا تھا، تو اس زمانے میں آم، دنیا جہان سے جو علوم ہوتے تھے وہ، اور فنون ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور عربی میں ٹرانسلیٹ ہوتے تھے۔ دارالحکمہ، یہ کیا کہتے ہیں، عباسیوں کا دور تھا، خلیفہ ہارون رشید، مامون رشید، یہ سب نام آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ وہ زمانے تھے جس میں علم کی طرف، علم اور علوم اور فنون، سائنسز اور سکلز، یہ ساری عروج پہ تھی مسلمانوں میں بہت، اور جہاں سے جو چیز سیکھنے کو ملتی تھی وہ کتابیں آ جاتی تھیں۔ دارالحکمہ کے نام سے ریسرچ سینٹر بنے ہوتے تھے، جن میں ریسرچ ہوتی تھی، اور جن میں تراجم اور ٹرانسلیشنز ہوا کرتے تھے مختلف زبانوں سے۔ گریک سے فلسفہ آ گیا، گریک سے منطق، لاجک آ گئی، وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، پھر اس کے اوپر مزید کام ہوا، مزید کام ہوا، سائنسز کے اوپر کام ہوا دنیا جہان میں۔ یہ مسلمانوں کا، یہ ہمارے اسلاف تھے، اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ۔ تو اس زمانے میں پھر دنیا جہان سے چیزیں آتی تھیں، اب منطق اور فلسفہ خالصتاً عقلی چیز ہے، جو غیر مسلم قوموں نے ایجاد کیا، نکالا اور اس پہ کام کیا۔ تو مسلمانوں میں پہلے نہیں تھی یہ غلبہ، ان چیزوں کا نہیں تھے یہ فنون اور علوم۔ تو یہ جب آنے شروع آئے تو پھر یہ ذہن جو ہے وہ ان پہ لگ گیا، تو جب لگا تو پھر عقلیات غلبہ آنے لگا۔ پھر جب عقلیات کا غلبہ آنے لگا تو فلسفے کے اصول اور منطق کے اصول پھر یہ چلنے شروع ہو گئے ذہن میں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان فلسفہ اور منطق کو اگر لگام نہ دی جائے،
ان کو ان کی حدود متعین نہ کی جائے، انسان کو کفر تک پہنچا کے چھوڑتی ہیں، کفر تک پہنچا کے چھوڑتی ہیں انسان کو۔ تو یہ منطق اب آج جو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بہت اہم اور بہت کام کی چیز ہے، کیونکہ عقل تو انسان کی، عقل کے بغیر تو انسان ہے ہی نہ کچھ، عقل ہی پہ تو، علم اور عقل ہی پہ تو اس کو، کی وجہ سے تو ساری مخلوقات پہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ یہ لے لیا جائے اس سے، یا اس کو روک دیا جائے، تو کہاں بچتا ہے؟ تو یہ تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، نہ فقہ بھی نہیں چلے گا، پھر تو فقہ بھی عقل ہی سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عقل جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے نقل کے، کھلی آزاد نہیں چھوڑی جا سکتی، تو عقل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جن پہ عقلیات کا غلبہ ہوتا ہے، جو ماڈرن سوچ والے ہوتے ہیں، وہی پھر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی تو عقل ہی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، تو عقل کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انسان چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر، اور اس کو شرف ہی اسی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن یہ عقلیات کھلی نہیں چھوڑی جا سکتی نا، کچھ نہ کچھ حدود اور باؤنڈس تو ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، کہیں نہ کہیں تو آپ کو نقل کو ماننا پڑے گا، نہیں ماننا پڑے گا؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو کسی کی بات پہ اعتماد کر کے چلنا پڑے گا، نہیں پڑے گا؟ ہم۔ تو یہ اعتماد ضروری ہوتا ہے، یہ نقل کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، ایک ایک آدمی ہے، اب اس کی عقل کھلی چھوڑ دی جائے تو وہ ہر ایک پہ سوال اٹھائے گا، ہر چیز کے اوپر اعتراض کرے، اور یہاں تک اگر پہنچ جائے کہ پتہ نہیں یہ جو میرے ماں باپ ہیں، یہ میں واقعی ان کا بچہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی کہیں تو تمہیں اعتماد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کسی پہ تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، کہ یہ جو تمہارے ماں باپ بتا رہے ہیں تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہے ہوں گے، اور جو تمہارے گھر والے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اسی کے بیٹے ہو، یہیں سے پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے جو پورے خاندان والے اتنے سارے، ایک بڑا طبقہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے بھائی تم انہیں کے بیٹے ہو، اور محلے والے جن کے ساتھ شروع سے تمہارے گھر والے رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم انہیں کے پیدا ہوئے ہو، تو بھائی اتنے لوگ جو کہہ رہے ہوں گے، تو یہ غلط کہہ رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، یا ان سے غلطی ہوئی ہوگی، تو کہیں تو اعتماد آئے گا نا، آئے گا نہیں آئے گا کسی چیز کے اوپر، یا ہر چیز کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو جائیں؟ تو یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی عقل کی بھی کچھ لمٹس ہیں نا، تو فلسفہ اور منطق اتنے خطرناک علوم ہیں کہ اگر ان کو ویسا کا ویسا لے لیا جائے جیسا یونانیوں سے آیا، تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا کے چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہر چیز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی چیزیں ان کی ایسی ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہیں اسلامی عقائد کے حساب سے۔ تو جب مسلمانوں میں یہ آئے علوم، تو اس کی تطہیر کی گئی، اس کو پاک کیا گیا، اس کو اسٹریم لائن کیا گیا، اس کو فلٹر کیا گیا، اور اس کی وہ شکل اس کو دی گئی جو اسلامی عقائد اور نظریات و تعلیمات سے الائن ہو رہی تھی، اور اس میں سے وہ چیزیں، نظریات نکال دیے گئے جو اس سے الائن نہیں ہو رہے تھے۔ ورنہ منطق جو پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت سدھار کے اور تہذیب اس کو دے کے مہذب کر کے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، جو مدارس سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، ورنہ اس کے اصل پہ پہنچا جائے تو اس میں تو الٹی سیدھی خرافات تھیں، تو اس پہ تو بہت کام کیا مسلمانوں نے۔ اور وہ چیز تو معیار کیا تھا اس کا؟ معیار یہ تھا کہ ہمیں علوم وحی سے جو چیز ملی ہے، انسانی عقل سے جو حاصل ہوگی، اگر وہ علوم وحی کے خلاف جائے گی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ علوم وحی وہ اصل حقیقت بتاتے ہیں، ورنہ انسانی عقل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ فلسفہ اور منطق کہتے ہیں کہ پہنچ سکتی ہے، اور وہ اس سے جو نتائج نکالتے ہیں سب کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، جبکہ بالکل جھوٹ و غلط ہوتا ہے، اور خود وقت کے ساتھ چیزیں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں اس میں سے۔ تو یہ معیار ہے کہ علوم وحی سے کوئی چیز اگر ٹکرا رہی ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے کتنی دلیلیں دے، تو چاہے لا کے سامنے کھڑا کر کے دکھا دو، ہم اس کو انکار کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ نے جو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر وہ
واضح اور جو کلیئر ان میں سے چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جب اقلیات کا غلبہ آنے لگا امت میں، تو پھر اعتراضات اور اشکالات اور ایک کنفیوژن کا ایک سلسلہ، اور سوالات اس کا، اور کنفیوژن کا سلسلہ، کیونکہ جب سلسلہ شروع ہو گیا، انسانی ذہن جب کنفیوز ہوتا ہے پھر سوال کرتا ہے. تو پہلے کے لوگوں میں یہ ایک ایک صفت تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو کوئی اس پہ ہے ہی نہیں اللہ کہ ہم جو عقیدہ وہاں سے آ رہا ہے، جو چیز وہاں سے آ رہی ہے، اس کا ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز لیں گے ہی نہیں، اور بس اس میں متشابہات میں خاموش رہیں گے. متاخرین تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا بھئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنی عقلوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کو کم از کم انٹلیکچولی کچھ حد تک سیٹسفائی ضرور کرنا ہے، ورنہ گمراہیاں پھیلنی شروع ہو جائیں گی، بڑھنی شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے عقیدے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ کے ابھی آگے بات آئے گی، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے آ، کا چہرہ، اور اللہ کی پنڈلی، سارے الفاظ آتے ہیں قرآن کے اندر. تو لوگ گمراہ ہو گئے، فرقے بن گئے اس کے اوپر. جیسے ایک فرقہ کہتے ہیں مجسمیہ. انہوں نے کہا اللہ نعوذ باللہ، جیسے انسان کے ہاتھ پیر اور جسم ہے اور سب میں اللہ کے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ، میرے پنڈلی، میرا چہرہ. تو اللہ کے بھی جسم ہے اور اللہ کے بھی چیزیں ایسی ہیں. یہ نعوذ باللہ کفری عقائد ہے. اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، آگے آئے گا عقیدہ، پھر آگے اس کی بات ہوگی مزید. تو جب یہ کیفیتیں شروع ہو گئیں تو متاخرین جو تھے علماء اور متکلمین سے مراد وہ جو عقائد کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ اسپیشلائزیشن عقائد کی ان کی ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو متشابہات آ رہے ہیں نا قرآن کے اندر، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وغیرہ وغیرہ، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی وہ انٹرپریٹیشن دی جائے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. ضروری ہو گیا اب ہم اس کو ویسے ہی لکھ کے نہیں چھوڑ سکتے ترجمے میں کہ وجہ اللہ بس، جو پہلے طریقہ تھا. اب ہمیں اس کی کانٹیکسٹ دیکھتے ہوئے اس کی وہ انٹرپریٹیشن دینی لازمی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق. تو لہٰذا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ سے مراد اللہ کی رضا لے لیے گئی، لکھا گیا، اور جو اس کانٹیکسٹ میں بالکل مناسب ہے. ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت لی گئی، اللہ کی قدرت لی گئی، اور وغیرہ 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 وغیرہ. جہاں جو چیز لی جا سکتی تھی وہاں اس کو لے کے لکھا گیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو اس ٹارچر سے بچایا جا سکے جنہوں نے اپنی عقلوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. پھر فلسفے کو استعمال کیا گیا، سیکھا گیا، اس میں اس کو فلٹر آؤٹ چیزیں کر کے اس کو اسلامی فلسفہ بنایا گیا. فلسفہ بھی یہی چیز کا نام ہے، عقل سے چیزوں کو سوچنا، اور اس کو منطق کو لے کے بنایا گیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفے اور منطق کے استادوں میں سے تھے، اور ان کی تفسیر جو ہے تفسیر رازی، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، نام اس کو تفسیر کبیر ہے، تفسیر رازی کے نام سے کہتے ہیں. یہ کئی جلدوں میں، یہ بہت بڑی بڑا کام ہے جو منطق کے حوالے سے کیا گیا ہے. قرآن کی تفسیر منطقی عقلی اعتبار سے. مستند تفاسیر میں سے امام راضی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. تو بہت سارے مسائل کے جو سوال ہیں ان کے جوابات اکثر وہاں مل جاتے ہیں اس میں، جو آج کے دور میں چل رہے ہوتے ہیں. تو منطق و فلسفے کے بہت بڑے استاد تھے. لیکن جو بھی آدمی اس میں دخل دیتا ہے اور اقلیات کو غالب کرتا ہے، پھر وہ خطرے میں بہت ہوتا ہے. تو امام راضی کے ساتھ بھی ایک واقعہ کتابوں میں مشہور ہے، کیونکہ منطق ہوتا ہے، منطق کے کچھ اصول ہیں، فلسفہ کے کچھ اصول ہیں. جب آدمی پہ غلبہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ان اصولوں پہ ہر چیز پرکھتا ہے، اور جب وہ چیزیں اصولوں پہ نہیں ہوتی تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اصول بس اصول بنائے ہوئے ہیں تو انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں نا. اصول انسانوں ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تو اصول نہیں آئے بہت ساری چیزیں. فلسفہ فلسفہ اللہ کی طرف سے تو نہیں اترا. منطق
اللہ ویسے تو انسانی ذہن کی ہر چیز اللہ ہی کی تخلیق سمجھی جاتی ہے، ہر علم جو بنایا ہے وہ اللہ ہی کی تخلیق سمجھی جائے گی، کیونکہ اللہ ہی نے انسانی ذہن بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی نسبت جو کی جائے گی تو انسانی کی طرف کی جائے گی، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، وہی تو نہیں ہے وہ۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، عربی لغت ہے، عربی لغت جو بنتی ہے، لینگویج جو بنتی ہے، لینگویج تو خود ایوالو ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ بیٹھ کے بناتا نہیں ہے اس کو، وقت کے ساتھ ساتھ بے ہوتی رہتی ہے۔ عرب اپنی زبان پہ بہت فخر کرتے تھے، جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت زیادہ کرتے تھے، اب تو عربوں میں انہوں نے اپنی زبان کو ہی ختم کر دیا بالکل، یہ سلینگس عوامی عامی زبان ڈال ڈال کے ان میں سے اکثریت تو فصحا سمجھتی نہیں ہے اب، ہم سمجھتے ہیں ان کو بڑا قرآن و حدیث کا علم ہے، ان کو کچھ نہیں، ککھ نہیں پتہ، وہ ختم ختم کر دی انہوں نے زبان اپنی۔ مصر کی زبان انتہائی خراب ہے، عربی انتہائی خراب، انہوں نے تو بہت ہی برا حشر کیا ہے، لبنان، فلسطین، وہاں بہت بری زبان، انہوں نے اپنے ڈائلیکٹس بہت خراب کر دیے، ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو وہ بہت فخر کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور زبان کی معراج تھا وہ، عربی زبان کی ہے، اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادیب، باقاعدہ ان کے مقابلے ہوتے تھے شعر کے، عکاظ کے بازار میں ہر سال ہوتا تھا، اور شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو اول آ جاتا تھا اس کو انعام کے طور پہ بیت اللہ شریف میں اس کو ٹانگ دیا جاتا تھا، اس کلام کو، یہ اس کا انعام ہوتا تھا، بہت اعلیٰ انعام۔ بیت اللہ شریف کی تو عزت وہ بھی کرتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن عزت کرتے تھے سب۔ تو سا اگلے سال پھر مقابلہ ہوتا تھا، پھر جو اول آتا تھا تو پرانا والا اتار دیا جاتا تھا، نیا والا ٹانگ دیا جاتا تھا، شاعری کلام، اور انتہائی فحش کلام ہوتے تھے، یہ میں بتا رہا ہوں، انتہائی فحش کلام، بیان کرنا مشکل ہے کسی مہذب گیدرنگ کے اندر اس کی تفسیر، لیکن زبان میں بہت، زبان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتے تھے، تو اس میں جو تشبیہات، اس میں جو استعارے، اس میں جو مثالیں، اور اس میں جو بیان کرنے کا اسٹائل، اس کی بات ہو رہی ہے، موضوع انتہائی گھٹیا اور فحش اور اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے تھے، وہ پڑھائے جاتے رہے عرصے تک، ضرورت تھی اس کی۔ تو 7 شعراء کے کلام ایسے تھے، مختلف سالوں میں جو مقابلے ہوئے، کہ وہ ان میں طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ان میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے، تو ساتوں ٹانگ دیے تھے انہوں نے، پچھلا والا بھی ٹانگا رہنے دیا، اگلا والا بھی ٹانگ دیا، کہ وہ اتار نہیں سکتے تھے، کہ ان دونوں میں طے نہیں ہو رہا تھا کون سا بہتر ہے، تو 7، یہ نوبت آئی کہ 7 شعراء کے کلام اعزازی طور پہ بیت اللہ میں ٹنگ گئے، ان کو کہا جاتا ہے سبع معلقہ، معلق کہتے ہیں، معلق لٹکی ہوئی چیز کو، سبع معلقہ، 7 لٹکی ہوئی چیزیں، 7 لٹکے ہوئے کلام، یہ اس میں ایک امراء القیس بہت بڑا شاعر تھا جو کفر میں ہی مر گیا تھا، نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مر گیا تھا، یہ ایک عرصے تک مدارس میں پڑھاتے رہے ان کو، ابھی بھی شاید کہیں پڑھاتے ہیں، زیادہ تر تو چھوڑ دیے پڑھانے، اس لیے کہ بلاغت سمجھنا اور قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے ان کی سمجھ ضروری تھی، ان کے کلام کی، تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو قرآن ظاہر ہے انہی کی حساب سے اترنا شروع ہو، ان کے لیے اترا تھا، تو اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت کے آگے سب کے منہ بند ہو گئے، یہ جو کہتے تھے نا اپنے آپ کو ہم عرب ہیں اور باقی عجم ہیں، باقی گونگے ہیں، ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا، تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو یہ گونگے ہو گئے سب کے سب، اور جا جا کے انہوں نے اپنے کلام اتار لیے بیت اللہ شریف سے، کہ ہمارے کلام اس قرآن کی آیات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی زبان کی، یہ مانا نہیں انہوں نے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس معجزے کے آگے ان کے سر جھک گئے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ حقیقت پہچان گئے کہ ہمارے جتنے بھی اشعار ہیں وہ قرآن کی آیتوں میں جو لنگوسٹک اس کی بلاغت ہے، اس کی ایلیگنس ہے، اس کی ایلوکوینس ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے آگے کچھ نہیں ہے،
اتار لی انہوں نے. صرف امراء القیس کا کلام ٹنگا رہ گیا. وہ مر چکا تھا. اس کی بہن سے لوگوں نے کہا ابھی تم بھی اتار لو. انہوں نے کہا ابھی میں مطمئن نہیں ہوئی. پھر وہ ایک آیت اتری سورہ سورہ ہود کی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء ابلعی اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعد للقوم الکافرین. یہ آیت اتری. اس آیت اترنے کے بعد اس نے بہن گئی اور اس نے اتار لیا کلام اپنے بھائی کا. اس نے کہا اس آیت نے میرے بھائی کے کلام کو پھیکا کر دیا، ہرا دیا. اس کے اندر کیا جو بلاغت ہوئی ہمیں تو ہمارے تو اچھے بھی نہیں سمجھ سکتے ہوں گے. جنہوں نے اپنی ساری زندگی عربی پہ لگائی ہوگی ان کو سمجھ میں آتی ہوگی، کچھ آتی ہوگی. تو یہ چیز تھی. پتہ نہیں میں بات چل کہاں سے رہی تھی، میں پہنچ کہاں گیا ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا. خیر، منطق وغیرہ سے چل رہی تھی شاید. اچھا. ام، امام راضی کی بات بتا رہا تھا، پتہ نہیں یہاں تک کیسے پہنچی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا کہ منطق و فلسفہ جو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے بہت زیادہ. گو کہ اس کو بہت صاف کر دیا گیا تھا، اس کو ٹھیک کر دیا گیا تھا، لیکن ہاں اصول پہ چل رہا ہے. آپ بات دیکھیں کہاں سے کہاں بات چلتی ہے، کہاں پہنچ جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصول بنتے ہیں یہ اصول پہ انسان ہی بناتے ہیں. اب عربی گرامر کہیں لکھی ہوئی تو تھی نہیں. گرامر کے جتنے اصول آج پڑھاتے ہیں نا کتابیں، کافیہ، شافیہ، ہدایت النحو وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی عربی کی کلاسیکل کتابیں یا جتنی بھی گرامر ہے جہاں پڑھاتے ہیں، یہ گرامر پہلے تھوڑی کوئی بنی ہوئی تھی. عربوں کو گرامر تھوڑی گرامر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. زبانیں گرامر سے تھوڑی سیکھی جاتی ہیں. زبانیں جو تھیں وہ تو ماحول میں رہ کر سیکھی جاتی ہیں اصل تو. آپ میں سے کتنوں نے اردو جو ہے وہ گرامر کے ذریعے سیکھی ہے اور اپنے بچوں کو گرامر کے ذریعے سکھا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. انگریز کتنے گرامر سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں انگریزی؟ کچھ بھی نہیں سکھاتے. بول کے سیکھتا ہے، رہ کے سیکھتا ہے. وہ تو پھر ایڈوانس جب چیزیں کوئی پڑھ رہا ہوتے ہیں تو پھر گرامر کوئی پڑھا دیتا ہے، لے لیتے ہیں اس کو. تو جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب اس قرآن نے ناک آؤٹ کرنا شروع کیا سب کے کلاموں کو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر کہتے تھے اور نہ آپ کوئی اور چیز لکھتے تھے یا کہتے تھے، تو معجزہ ہو گیا تھا نا. یہ معجزہ تھا. پھر یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہائیسٹ کسی اسکل چل رہی ہوتی تھی اس کو بھی بیٹ کر دیا جائے، اور انہی میں سے ایک آدمی آ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کا مطلب ہے کہ کسی انسان نے آپ کو کچھ نہیں پڑھایا لکھایا. کوئی انسان آپ کے استاد بننے استاد نہیں تھا، کوئی انسان آپ کا. ورنہ دنیا میں جو انسان سیکھتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے ہی سیکھتا ہے نا. کوئی نہ کوئی اس کا استاد ضرور ہوتا ہے. ہر بڑے سے بڑا استاد کا کوئی نہ کوئی اور استاد ہوگا انسان جو گزرا ہوگا. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی سے اس نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. چاہے وہ تجرباتی طور پہ سیکھ لیا ہو، چاہے وہ مشاہداتی طور پہ سیکھ لیا ہو. کسی کو کچھ کرتے دیکھ کے آدمی سیکھ لیتا ہے. کسی نہ کسی چیز میں اس نے کسی نہ کسی ضرور سیکھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی تھی کہ کوئی انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ آپ کا استاد بن سکے کسی بھی لحاظ سے. نہ فارمل ایجوکیشن کے لحاظ سے کہ کسی نے آپ کو باقاعدہ سکھایا ہو، بیٹھ کے پڑھایا ہو، نہ اس لحاظ سے کہ آپ نے کسی کو دیکھ کے کچھ سیکھا ہو. آپ کو سکھانے والی براہ راست اللہ پاک کی ذات تھی. تو یہ امی کی یہ تعریف ہے. یہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ مقام نبوت اور مقام محمدیت سمجھنا مشکل ہے انسانوں کے لیے. کہ ہم جو ہمارے حضرت شیخ معاصر حضرت بتاتے ہیں ہمیں، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں. حضرت خود کے فرماتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی میں نے ذکر کر رہا ہوں، آپ کی استعداد ہے نہیں آپ لوگوں کی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ مقام محمدیت کیا ہے. اور یہ ڈیفینیشن بھی حضرت نے بتائی. کیونکہ
پوچھا جا رہا ہوتا ہے نا طور سے کہ بھائی امی کون ہے، تو جی امی وہ ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو. یہ بظاہر الفاظ بظاہر یہ ڈیفینیشن چاہے صحیح ہو غلط ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح بیان کرنا آپ کے مقام کے منافی ہے بہت زیادہ. یہ اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو حضرت نے یہ بتائی، ہم لوگ، میں تو دنگ رہ گیا کہ حضرت کی کیا فہم اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی، کیونکہ یہ کہنا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، یہ تو ایک شان کے خلاف ہوئی نا چیز، یہ صفت تو نہیں ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ آپ کے لیے جو بیان کیا جائے گا وہ آپ کے منصب کے مطابق بیان کیا جائے گا. تو امی کی یہ تعریف کرنا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ سکتے تھے اور آپ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن امی کی یہ تعریف مناسب نہیں ہے. امی کی یہ تعریف کہ آپ کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو اس قابل ہو کہ وہ آپ کا استاد بن سکے. یہ آپ کی شایانہ شان تعریف ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مقام محمدیت نہیں سمجھ سکتے ہو، ابھی وہ لیول ہی نہیں پہنچا تم لوگوں کا. میں کیا آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کو. تو جب ہم مقام نبوت اور مقام محمدیت نہیں ہمیں سمجھ آ سکتا، ابھی آ رہا، تو اللہ کیا سمجھ میں آئے گا ہمیں، اللہ کی صفات کیا سمجھ میں آئیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصول، اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن نے نئے نئے طریقوں سے عبارتوں کو پیش کرنا شروع کیا. ان میں سے کئی ایسے تھے جو ان کے اصولوں کے مطابق تھے عربوں کے، اور کئی ایسے انداز تھے جملوں کو پیش کرنے کے اور بات کو پیش کرنے کے اور تشبیہات دینے کے اور استعارات دینے کے، کہ جو انہوں نے پہلے سنے ہی نہیں تھے. اور لیکن جب انہوں نے سنا تو وہ دنگ رہ گئے، ان کے دل کو جا کے لگی کہ یار یہ کیا زبردست انداز میں بیان کیا ہے، اس سے پہلے تو ہم میں سے کسی بھی شاعر نے اور ادیب نے اس طرح بیان ہی نہیں کی کوئی چیز. تو بلاغت کے نئے نئے طریقے یہ قرآن سے لوگوں نے سیکھا. پھر قرآن سے پھر عربی گرامر بننی شروع ہوئی کہ اگر قرآن میں کوئی چیز آئی بھی ہے اس طرح تو وہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو اگر کوئی آج کوئی یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ قرآن میں فلاں چیز عربی گرامر کے خلاف ہے تو یہ غلط ہے، تو نعوذ باللہ یہ خود بات غلط ہے. کہ قرآن میں سے کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہی میں تو کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی نا، تو عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. علوم وحی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. تو قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اور جتنی بھی گرامر ہے، اگر وہ کسی بھی گرامر کے اصول کے خلاف ہے تو وہ گرامر کا اصول غلط ہے، قرآن غلط نہیں ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ یہ جو چیز آ رہی ہے یہ ان اصولوں کی سے ایکسیپشن ہے، مستثنیات میں سے ہے. اور ہوتا ہے زبانوں کے اندر مستثنیات بہت ہوتی ہیں، بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو اصولوں میں پوری اتر رہی ہوتی ہیں، باقی تو مستثنیات ہوتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتی ہیں. بہت سی چیزوں کے آپ اصول نہیں بنا سکتے. اصول بنانے، ہر چیز اصولوں میں کیپچر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ میں یہ آپ سے کہوں کہ اردو کی بات کر لیتے ہیں، مذکر مؤنث کی تقسیم. انگلش کے اندر تین جینڈر کی تین شکلیں استعمال ہوتی ہیں: ایک میسکولن یعنی مذکر، ایک فیمنن مؤنث، اور تیسری جینڈر لیس. تو ہی جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، شی جو ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اٹ جو ہوتا ہے وہ جینڈر لیس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں یہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ چیزیں جن میں در حقیقت جینڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مذکر و مونس ہوتے ہیں، جیسے انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، پودے ہو گئے مثال کے طور پر. تو ان کے لیے تو وہ ہی اور شی استعمال کر لیتے ہیں.
پودوں کے لیے بھی نہیں کرتے، انسان اور حیوانات ان کے لیے۔ باقی چیزوں، میز، کرسی، گاڑی، پودے، ان سب کے لیے وہ اٹ استعمال کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ان میں حقیقتاً ہو ہی نہیں سکتا جینڈرلیس، میز نہ مذکر ہو سکتی ہے اصل حقیقتاً، نہ مؤنث ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ عام بول چال کے اندر بھی بعض دفعہ ان چیزوں کے لیے ہی اور شی استعمال کر لیتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں، ان کی گرامر میں نہیں ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہوگی۔ اردو اور عربی کے اندر ہر چیز کی ایک جینڈر ہوتی ہے، ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چاہے وہ میز ہو، کرسی ہو، کوئی چیز ہو، وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ فارسی کے اندر کوئی جینڈر ہی استعمال نہیں ہوتا لینگویج کے اندر، مذکر مؤنث کے لیے کوئی الگ استعمال نہیں ہوتی چیزیں، سب کو ایک۔ میرے خیال میں پشتوں میں بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے پٹھان اکثر جو بول رہے ہوتے ہیں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اردو اور عربی میں ہر چیز مذکر ہوگی، مؤنث ہوگی۔ اب اگر میں اردو کی بات کر لوں آپ سے، میز مؤنث ہے، رکھی ہوئی ہے، پانی مذکر ہو گیا، بہہ رہا ہے، گلاس مذکر ہو گیا، رکھا ہوا ہے، گاڑی مؤنث ہو گئی، چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کپڑا مذکر ہو گیا، پھٹ گیا، سل گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے پوچھوں جی اس کے اصول بتا دیں مجھے، تاکہ ہم کسی کوئی اردو سیکھنے چاہ رہا ہے نیا آدمی، اس کا اصول بتا دیں، اس سے کوئی اصول نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی اصول نہیں ملے گا۔ عربی میں ایک حد تک اصول ملتے ہیں، اس کے آگے پھر بہت سارے ایسے مذکر مؤنث ہوں گے جو ان اصولوں کے خلاف جا رہے ہوں، تو ہم جو اصولوں کے خلاف جا رہے ہوں گے، اب ایک حد تک کوشش کر سکتے ہو، یہ اصول بنائے ہوئے انسان کے بنائے ہوئے، یہ گرامر جو کے اصول جو بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی نزول کے بعد جب اجمی لوگ، جب غیر مسلم آنے لگے سیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں، تو پھر گرامر کے اصول متعین کرنے شروع ہوئے، پھر ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو جس نے لغت کو اپنا مقصد بنایا قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے، کہ اب دوسری قومیں بھی آ رہی ہیں، ان کو عربی سکھانی ہے، کیسے سکھائیں؟ وہ تو بڑی عمر میں سیکھ رہے ہیں، وہ تو بچے نہیں ہیں آ کے ہمارے ساتھ پوری زندگی گزارے رہے ہیں، ان کو سکھانا ہے جلد از جلد، وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کیسے سکھائیں؟ تو اصول بنانے شروع کیے۔ اب انہوں نے اپنے کلام بھی دیکھے، پھر انہوں نے قرآن بھی دیکھا، جو اصول بن سکتے تھے وہ بنائے۔ اس کے علاوہ جو اب قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، کیونکہ لغت کا یہ مزاج ہے کہ اس کی ہر چیز اصولوں میں کیپچر نہیں ہو سکتی، ان میں کچھ نہ کچھ ایک ایک اصول تو بنے گا، آپ ایک بنا لیں گے، وہ اکثر چیزوں پہ پورا ہو رہا ہوگا، پھر کہیں نہ کہیں جا کے وہ ٹوٹ بھی رہا ہوگا، اور ہم استعمال بھی کریں گے اہل زبان اس کو، اور آپ کہیں گے آخر، جیسے میں نے مذکر مؤنث کی مثال دے دی، آپ آخر میں کہیں گے یار یہ چیز اصول کے خلاف ہے، استعمال ہوتی ہے لیکن صحیح ہے۔ تو اصول جو ہیں یہ من جانب اللہ نہیں اترے، قرآن کی آیتیں من جانب اللہ اتری ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اصول بنانے کی کوشش کی گئی، جتنی چیزیں اصول میں آ گئیں، نہیں آئیں تو ان کو ایکسیپشنل کیس رکھ کے چھوڑ دیا گیا، کہ انسان اب ناکام ہو چکا ہے کہ ان کو اصولوں میں کیپچر کر سکے، لیکن ہے یہی، اور جو قرآن میں اترا ہے وہ صحیح ہے، اور جس طرح قرآن نے استعمال کیا وہ صحیح ہے، ٹھیک۔ فلسفہ اور منطق، یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، فلسفہ اور منطق کے تو اصولوں کو ایک حد تک پکڑا جاتا ہے نا، اس کے بعد جب حقیقت ان اصولوں کے خلاف جاری ہو تو اصول چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کے اصول صحابہ کو سکھانے شروع کر دیے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکا تھا، پھر صحابہ نے سکھایا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی تھے، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے اور بہت سارے اصول بنائے، جبھی تو فقہ کو ایک سائنس بنا دی، پوری اسٹیبلش ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا یہ جو ہے اس کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے تھے جنہوں نے باقاعدہ پراپرلی اس کو کمپائل کیا اور مدون کیا اور اس کو اسٹیبلش کیا، اس سائنس کو، فقہ کو۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں تمام علماء فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، یہ حیثیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کا لقب ملا۔ تو امام ابو حنیفہ نے آبزرو کیا بھئی اصول بنانے، اصولوں سے انسان کے ذہن کا سٹائل ہے یہ سوچنے کا، اس کام کرنے کا، اس طرح انسانی ذہن سیکھتا ہے کہ وہ اتنی ساری چیزوں کو کس طرح کیپچر کریں، ہم ایسے کوئی اصول بنا لیتے ہیں۔ مثال طور پہ وضو ٹوٹنے کی
حدیثیں آ رہی ہیں کہ جی وضو کیسے ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے، اس کا کیا پتہ چلے گا؟ یہ بھی حدیث آ رہی ہے، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ واقعات ہوئے، صحابہ نے فلاں صحابی نے اس میں وضو ٹوٹا ان کا، انہوں نے یہ ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ وضو کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں ثابت ہیں، آپ اس کام کے بعد آپ نے وضو کیا تو اس سے کا یہ اس کا مطلب یہ کام آپ نے بول و براز کیا، یعنی کہ بیت الخلاء کے تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد آ کے آپ نے وضو کیا تو اس سے کیا، اس کا مطلب وضو ٹوٹتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح سے. تو اب یہ اتنے سارے واقعات اس کو کیپچر کیا جائے، اصول میں مجتہد کا کام یہ تھا. امام ابو حنیفہ کے جو کارنامے تھے اس میں کارنامہ یہی تھا کہ آپ نے اصولوں میں چیزیں متعین، تو قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں اصول مل جاتے ہیں بہت سارے، ان اصولوں کو سمجھنا اور ڈھونڈنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے مجتہد چاہیے ہوتا ہے. قیامت تک کے مسائل ڈاکیومنٹڈ ہیں، لیکن پوائنٹ بائی پوائنٹ نہیں ہے، ایک ایک کی مثال نہیں دی ہوئی، ورنہ تو پتہ نہیں کتنی والیومز چاہیے ہوتی ہیں، کتنی جلدیں چاہیے ہوتی ہیں. ان کو اصولوں کی شکل میں قید کیا ہوا ہے، وہ اصول نکالنا اور ڈھونڈنا ہر ایرے غیرے کی بس کی بات نہیں ہے، مجتہد ہی سمجھ سکتا ہے، اور پھر ان اصولوں پہ رکھ کے نئے مسائل نکالنا یہ مجتہد کا کام ہے. اس کے لیے جو جینیس چاہیے ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہ ڈھونڈا کہ بھئی وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کس کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس سے کوئی اصول بن جائے تاکہ ذہن میں یاد رکھنا آسان ہو جائے. انسانی ذہن کمپیکٹ چیزیں یاد رکھتا ہے، اتنی ساری کمپیوٹر تو ہے نہیں انسانی ذہن. تو انہوں نے حدیثیں دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اصول بنایا. اصول یہ بنایا کہ جسم سے جب کوئی ناپاک چیز خارج ہوگی وہ وضو توڑ دے گی. یہ انہوں نے سب قرآن و حدیث مجموعہ پڑھ کے سمجھ کے، سنت اور حدیث پڑھ کے، یہ انہوں نے ایک اخذ کیا، ایک اصول بنا، انٹلیکچوئل اصول بنا لیا کہ اب یہ ہم اصول اگر کسی کو بتا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ایک ایک بات کی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایک منٹ ضرور رکیں، ہولڈ کریں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ اصول بنایا کہ جسم سے جب کوئی ناپاک چیز خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا. خارج تو بہت چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں اور بھی، تھوک بھی نکالتا ہے، وہ تھوک نکالنے سے تو تھوکے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. پسینہ جو خارج ہوتا ہے یہ تو ناپاک نہیں ہے، نہ تھوک ناپاک ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں پیشاب نکلا، پخانہ نکلا، خون بہہ گیا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے الٹی آ گئی، یہ ساری چیزیں وضو توڑنے. ہوا خارج ہوئی، ناپاک چیزیں شمار ہوتی ہیں. تو یہ اصول بنا دیا، یہ ایک اصول میں اس کو قید کر دیا. اب انہوں نے حدیثیں لی، قرآن حدیث لیا، اور اس میں جو جو واقعات آئے اس پہ رکھ رکھ کے اپنے اصول کو چیک کرنے لگے، میرا اصول صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، سب پہ پورا اترنا چاہیے. تو ایک ایک پہ رکھتے سب پہ میچ کر رہا ہے، ہر چیز پہ میچ کر رہا ہے، جتنی جتنی اگزامپلس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پہ میچ کر رہا ہے ہر چیز. یہاں تک کہ ایسے ایک اس آخر پہ پہنچے، ایک ایسی حدیث پہ پہنچے جس میں یہ بیان ہوا ہوتا کہ اگر نماز میں کوئی آواز کے ساتھ ہنس پڑے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ فتویٰ ہے، فقہ کا اصول ہے یہ. نماز پڑھنے کے دوران کوئی بالغ آدمی، مرد عورت، وہ اس کے کوئی ذہن میں خیال آیا یا باہر کوئی بات ہو رہی تھی خارج نماز، کوئی لطیفہ اس نے سنایا، وہ ہنس پڑا، اور اس طرح ہنسا کہ اس کی ہنسی کی آواز دوسروں نے بھی سن لی، برابر والے نے بھی سن لی، تو فقہی مسئلہ یہ ہے اس کی نماز تو ٹوٹی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو جب صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو جب یہاں پہنچے تو اب یہ چیز ان کے اصول پہ نہیں پوری اتر رہی، کیونکہ اصول میں یہ کہ کوئی ناپاک چیز خارج ہو، یہاں تو کوئی خارج ہی نہیں ہوئی چیز. اور اگر ہم یہ لے لیں کہ جی آواز خارج ہوئی ہے تو آواز ناپاک تو ہے نہیں، تو یہاں اصول نہیں فٹ پڑا. تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہاں میرا اصول گر جاتا ہے، یہاں اصول نہیں چلے گا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے اور اس کو اس کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ نہیں کریں گے کہ اپنے اصول کو اس درجے اپنے اوپر طاری کر لیں اور اس کا انکار کر دیں، کیونکہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کا انکار کون کرے گا؟ یا تو صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک اور صحیح حدیث ہو جو بتائے کہ نہیں وہ پہلی والی حدیث کا مسئلہ نہیں تھا، یہ والی حدیث کا مسئلہ تھا. ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ایک سے زیادہ صحیح احادیث ہوتی ہیں اور ایک کچھ اور بات کر رہی تو ایک دوسری اس کی مخالف بات کر رہی ہوتی ہے، پھر علماء اس کے اوپر اس کو الائن کرتے ہیں ایک دوسرے سے.
تطبیق، اسے تطبیق کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں، ایک بات کری دوسری اس کی بالکل الٹ کی بات کریے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ناسخ ہو ایک منسوخ ہو، پہلے کا حکم ہو ایک بات کا حکم ہو، یا ایک کسی خاص صحابی کے لیے حکم ہو اور دوسرا عمومی حکم ہو، یا ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کے لیے اور ایک کسی اور ایک عموم کے لیے ہو، بہت ساری کیسز ہو سکتے ہیں، 6 8 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا، امام ابو نے کیا کیا، امام ابو رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اصول بس چلے گا اور یہ حدیث نہیں لیں گے ہم اب، امام ابو نے کہا یہاں میرا اصول نہیں چلے گا لیکن مسئلہ یہ بھی ہے، تو لہٰذا یہ چیز کہ جب جسم سے کوئی ناپاک چیز خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ یہ ایک ایکسیپشن رول کے کہ جب نماز میں کوئی ہنسے گا تب بھی اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایک وقت آتا ہے ہمیں اصول چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ اصول انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے سمجھے ہوئے ہیں، جو انسانوں نے سمجھا اس سے اصول بنایا۔ تو فلسفہ اور منطق، یہاں سے میری بات چل رہی تھی سمجھانے کے لیے آپ کو کہ فلسفہ اور منطق کے جو اصول ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے سمجھے ہوئے ہیں، تو جہاں وہ شریعت اور علوم وحی سے ٹکرائیں گے وہاں اصول چھوڑ دینے پڑیں گے، وہاں ہم ان کو اصول کو طاری نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ان میں گھستے ہیں وہ بعض دفعہ ان میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ وہ ان اصولوں کو ہی اصل سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جو چیز آتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، گمراہی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ پوری لمبی داستان آپ کو بتائی۔ تو مسلمانوں نے کیا، لیکن جب آدمی گھستا ہے نا کسی چیز میں تو بعض دفعہ وہ چیز اس چیز کے اثرات سے بچنا مشکل، تو امام راضی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ چونکہ منطق اور عقلیات اور فلسفہ اتنا غالب تھا، وہ ایک شیخ سے بیعت ہونے کے لیے گئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان شیخ نے بہت اپنے نام ان کا مجھے یاد نہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگوں میں سے تھے اور صاحب کشف و الہام بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے شرط رکھی کہ میں بیعت اس وقت کروں گا تمہیں یہ فلسفہ منطق چھوڑنی پڑے گی، یہ انتہائی خطرناک علوم ہے۔ تو ساری زندگی جب گزری ہوتی ہے کسی چیز میں تو انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو امام راضی تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر۔ جب امام راضی کا وقت وفات قریب آیا اور بستر مرگ پہ تھے، تو ظاہر ہے انسان ایسے وقت میں سکرات میں ہوتا ہے، غشی میں چلا جاتا ہے، اندر کیا گزر رہی ہے اس کی وہی جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان ان کے سامنے حاضر ہوا، اور انہیں کو نظر آ رہا تھا وہ غشی میں ہوں گے، کس میں ہوں گے، کیا ہوگا، اور ان کی شیطان سے مکالمہ شروع ہوا۔ تو اچھا بعض دفعہ بات چیت ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان ہوشوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہوشوں میں ہوتا ہے اور بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے صالح صاحب ہیں، میری اہلیہ کے بھائی بڑے، ان کا نابالغ بیٹا تھا، 10 11 سال کا ہوگا، کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہیں پہ اس کا انتقال ہوا، اس کو بون میرو ڈیزیز ہو گئی تھی کوئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، گھر لے آئے بس، آپ تو گھر لے آئے تھے اس کو، تو وہ لیٹا ہوا تھا بستر پہ اور باتیں باتیں سب صحیح کر رہا تھا، پھر رات کا وقت تھا شاید غالباً، کیا اماں ابا بیٹھے ہوئے تھے، یہ انہوں نے مجھے خود بتایا، تو باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم اچانک ادھر ادھر دیکھنے لگا دائیں بائیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اماں تھی بات، پھر پوچھنے لگا اماں، اور پھر اپنی اماں بس پوچھنے لگا یہ لوگ کون ہیں جو کھڑے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی اس کا وقت قریب آ گیا، شاید فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بالکل اپنی سینسس میں تھا اور ساری باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے ان لوگوں سے باتیں شروع کر دیں، تھوڑی بہت ڈسکشن اس کے شروع ہوئے وہاں سے کہ کیا بات ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں جا رہے ہو، پھر کسی سے کہیں دیکھ کے مسکرایا، پھر کسی کو ایکسکیوز می بولا اس نے، اب یہ سب ادھر ادھر ہوا میں دیکھ کے باتیں کر رہا تھا وہ۔ پھر پھر ایک طرف کسی سے منہ موڑ کے کہنے لگا گاڑی لائے ہو تم، تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ غالباً اس کو، اب بچہ تھا نا، نابالغ بچہ تو معصوم ہوتا ہے سیدھا جنت میں، اس کو تو کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں، تو ایسا لگا، یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ فرشتے شاید اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہوں کہ آؤ چلیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، نہیں مجھے، پھر وہ ایک کسی سے کہنے لگا نہیں مجھے ابھی نہیں جانا مجھے، اور اس طرح کی باتیں بچے جیسے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جو لے جانے کی بات ہو رہی ہوگی تو اس نے پوچھا ہوگا گاڑی لائے ہو کہ نہیں، اب جو ذہن میں اس کے ظاہر ہے جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز، تو اس طرح کی باتیں، پھر وہ انہوں نے پھر امی ابا سے پوچھتے کون ہے یہ، تو پھر انہوں نے کہا بھائی تمہیں لینے آئے، تم چلے جاؤ، نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گا یہ وہ، اچھا تم سو جاؤ،
تو اس کو سلا کے لٹا کے وہ گئے کمرے سے، چند منٹ کے بعد آئے تو انتقال ہوا تھا اس کا۔ تو تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ میں اس لیے بتائی میں نے کہ یہ سوال ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جی پتہ کیسے چلا پھر، تو بعض دفعہ انسان اس طرح سے بھی کیفی گزرتا ہے کہ سب سن رہے ہوتے ہیں، آپ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اہل کشف اور اہل الہام حضرات جو ہوتے ہیں ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو کشف میں پتہ چلتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا معاملہ۔ تو امام راضی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت میں شیطان آگے حاضر ہو گیا اور ڈیبیٹ شروع کر دی ان سے، کیونکہ وہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح سے شخص ایمان کے بغیر چلا جائے، کفر پہ انتقال ہو اس کا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ نفس دوسرا دشمن ہے، نفس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، شیطان اور نفس دو دشمن، نفس کا مقصد یہ ہوتا ہے لذت حاصل ہو، حرام ہو حلال ہو، اس سے کوئی ورد نہیں۔ شیطان کا مقصد ہوتا ہے ایمان چھین کے بھیجے دنیا سے۔ تو شیطان آیا اور آ کے سوال کرتا ہے اللہ ہے؟ اللہ کا وجود ہے؟ خدا کا وجود ہے کوئی؟ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر اس نے بنیادی عقیدے پہ چھیڑا ہے، کفر پہ لے جانا ہے نا۔ اور پتہ ہے اس کو، شیطان کو بہت پتہ ہوتا ہے، بہت بات، اللہ نے بہت اس کو یہ آزمائشی طور پہ بنایا نا اس کو اور بھیجا ہے، تو بڑا عالم آدمی ہے۔ تو وہ پوچھنا تھا، امام راضی کہتے ہیں ہاں ہے، شیطان کہتا ہے دلیل دو، فلسفے اور منطق سے دلیل دو۔ اب یہاں پہ گڑبڑیں شروع ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، اس نے ایک اور دلیل دی۔ دلیل توڑنے کا مطلب ہے کہ اسی علم سے ایک اور دلیل دے دیں جو اس کے خلاف جاری ہو بات، تو آپ کی دلیل ٹوٹ گئی۔ امام راضی نے اس کے نے ایک اور دلیل دی کہ خدا کے وجود ہے، اس نے شیطان نے وہ بھی توڑ دی، اس کے بھی خلاف کوئی اس نے ایسی بات کہہ دی جو اس سے وہ دلیل بظاہر غلط ثابت ہو گئی۔ کیونکہ اب منطق اور فلسفہ کوئی وہی علوم تھوڑی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے علوم ہے نا، عقل کے بنائے ہوئے علوم ہے نا، تو اس میں کوئی پرفیکشن تھوڑی ہے کوئی، اور اصولوں میں پرفیکٹلی کوئی چیز کیپچر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں بات سن کے ماننی ہوگی کہ ہاں یہ ہے، چاہے اس کا اصول کوئی بن رہا ہو نہیں بن رہا ہو، ہاں یہ ہے۔ یہ آتا ہے کہ 100 دلیلیں دیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خدا ہے، وجود ہے خدا کا، اور شیطان نے 100 کی 100 کے خلاف دلیل پیش کر کے ان کو توڑ دیا۔ اب امام امام اپنے وقت کا امام علم کا، اس کے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ آ گیا اس وقت کہ ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے، ایسے اصول اتنے طاری ہوئے ہوئے نا۔ تو وہ جو شیخ تھے جن کے پاس پہلے کبھی گئے تھے، وہ وضو فرما رہے تھے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جہاں بھی تھے، اللہ نے ان کو کشف کیا کہ وقت کا جو امام ہے اس کا وقت آ گیا آخری، اس کا ایمان خطرے میں ہے اس وقت، اس فلسفہ منطق کی وجہ سے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے آواز لگائی دور تھے کہیں بھی کہ ارے یہ کیوں نہیں بول دیتا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل کے مانا، نہیں چاہیے مجھے کوئی دلیل، یہ دلیلوں میں کیوں پڑ گئے تم، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں نے بلا دلیل مانا۔ ان کا تصرف، ان کا روحانی مقام ایسا، اللہ نے ان کی بات کو منتقل کیا امام راضی کے سینے میں، اور امام راضی نے جب 100 دلیل ٹوٹ گئیں، امام راضی نے آخر میں پھر یہ بول دیا، ان کی بات منتقل ہوئی کہ میں نے اللہ کو بلا دلیل مانا، جاؤ۔ جب جیسے ہی ان کے منہ سے یہ نکلا، اور شیطان غائب ہو گیا وہاں سے، کہ اب اس شخص کے ساتھ کیسے بحث ہوگی جو کسی دلیل کو ہی نہیں ماننا، جو ان چکروں میں ہی نہیں پڑتا کہ میں نے بلا دلیل مانا بس۔ یہ بات ہم تک نقل سے متواتر پہنچی ہے نا کہ اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس کے لیے دلیل ہی نہیں چاہیے کوئی، مجھے چاہیے ہی نہیں دلیل، میں نے ساری عقل کو ایک طرف رکھ دیا، میں نے اس بات کو دل سے قبول کر لیا، بس مجھے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ اب اس شخص سے کون بحث کر سکتا ہے، غائب ہو گیا، اور ایمان کے ساتھ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو بہت ان کی تفسیر، بہت زبردست تفسیر ان کی، امام تفسیر راضی۔ تو یہ مقصد تھا بتانے کا کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں انسان کی عقل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کہ ہماری عقلیں آج ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔
جس پہ دل جہاں دل چاہتا ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں ہم، جدھر جس کے بارے میں دل کرتا ہے زبان کھول دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ ادب ہے نہ احترام ہے نہ ہمیں کچھ سینس بچا ہے۔ اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم رہ رہے ہیں، ایسی ہمارے تربیت ہوئی ہوئی ہے۔ تو متاخرین علماء نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں قرآن کے اوپر، اور عقائد میں بدعقیدہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ متشابہات کو جس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بھئی کوئی چیز عقل کے علاوہ کے سے باہر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ضروری ہے کہ ہر چیز کو عقل سے سمجھا جائے۔ تو انہوں نے مجبوری کے تحت انہوں نے کہا پھر ہم اس کی انٹرپریٹیشن وہ انٹرپریٹیشن کریں گے جو اس کانٹیکس، اس سیاق میں سب سے زیادہ مناسب لگ رہی ہے، اور پھر اس پہ اتفاق ہو گیا سارے علماء کا، اور پھر اس کے بعد سے قرآن کے تراجم میں اور تفاسیر میں پھر وہ مطلب بیان ہو رہے ہوتے ہیں جو اس لحاظ سے بالکل مناسب ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے پھر انسان انٹلیکچولی سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے حقیقی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اور ان کو انسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا، اس کا علم دیا ہی نہیں گیا ہے، جبھی تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اس کی انٹرپریٹیشن اس سے زیادہ ہمیں دی نہیں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں نا، وہ باتیں پھر ایک وہ رائے ہوتی ہے خالی، اور پھر اور اس رائے میں دینے میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی دوسری تعلیمات سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ صحیح۔ اچھا جی۔ ولا شیء یعجزہ، تیسرا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کرنے والی ہو۔ عاجز کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نعوذ باللہ استغفر اللہ، عاجز کا مطلب ہوتا ہے کہ عاجز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عاجز ہے یعنی کہ آ، وہ کچھ کر نہ سکے، اس کو عاجز کہتے ہیں۔ معجزے کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ معجزہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، کہ تم سمجھتے ہو نا کہ یہ فلاں چیز میں تم بہت آگے ہو، اب ہم نے تمہیں میں سے ایک شخص اور تم سے، یعنی کہ جتنی بھی قومیں تھیں ان کی کوئی نہ کوئی ایک خاص اسپیشلٹی تھی، ایک ایکسپرٹیز تھی، وہ اس ایکسپرٹیز میں دنیا میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتی تھیں، اور سمجھتی تھیں کہ ہمارے مقابلے میں ایسے کوئی ہے ہی نہیں جو اس درجے میں کام کر سکے۔ تو جب اللہ پاک انہی میں سے ایک شخص لے آتے ہیں جو اس سے بھی اتنے اونچے درجے کا وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہوتا اس زمانے میں، اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں، وہ اس کا جواب دینے سے اور اس کو ایکسپلین کرنے سے ان کی عقلیں ناکام ہو جاتی ہیں، کہ اب تم بتا، تم کہتے ہو کہ جی یہ کوئی نہیں ہے، تو اب تم کر کے دکھاؤ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور فرعون کے زمانے میں جادو تھا بہت زیادہ، اور جادوگر ٹاپ نوچ کے جادوگر تھے، تو وہ یہ تھا کہ بھئی ہاں، یہی بہترین، سب سے زیادہ ہم ہی بہترین جادو کرنے والے ہیں، اور فرعون، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا جو چمکنے لگا، یہ جادو نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے اسے جادو ہی سمجھا، ان کے نزدیک میں تو سوائے صرف جادو ہی کام ہو سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی چیزیں تھیں معجزات، یہ جادو نہیں تھیں، یہ تو حقیقت تھیں، تو ان کو معجزہ اس لیے کہا گیا کہ وہ سب ناکام ہو گئے اس کو ایکسپلین کرنے میں کہ اگر یہ جادو ہے اور تم اپنے آپ کو سب سے بڑا جادوگر سمجھتے ہو دنیا کے، تو یہ تمہیں میں سے اٹھ کے آیا ہے، اور اول تو اس کا جادو سیکھنا ثابت ہی نہیں ہے، اور تم پھر اس کو ایکسپلین کیسے کرو گے کہ یہ تم سے برتر کیسے ہو گیا، اور اس نے تمہارے سب کے سانپوں کو کیسے کھا لیا، اور اس نے سمندر پہ اپنا عصا مار کے اور ان کو 12 راستوں میں کیسے تقسیم کر دیا، تم کر کے تو دکھاؤ۔ تو وہ ناکام ہو گئے اس کو ایکسپلین کرنے میں کہ یہ کیسے ہوا، اور ان کی عقلوں سے بالا تر تھی یہ بات، ان کی سمجھ سے بالا تر تھی بات، اس کو کہتے ہیں عاجز ہو جانا۔ تو اور اس لیے اس کو معجزہ کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ یہ کوئی اس کو پھر ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ قرآن عربی میں، عربی زبان اس کی ایسی کہ وہ بہترین
زبان کرنے کہنے والے شاعر وہ سب عاجز ہو گئے کہ بھئی ایسا کلام پیش کر کے لا کے دو چلو. اگر تم کہتے ہو کہ نبی کہتے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناؤذ باللہ نے خود بنا کے بھیج تو بھئی تم عقل کی بات کرو. تمہارے سامنے کوئی ان پوری زندگی گزری ہے، کسی نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، کسی انسان کوئی استاد کبھی نہیں بنا. تم سب کے استاد رہ چکے ہیں، ان کے کوئی استاد ہی نہیں تھا. یہ شعر کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں آج تک. تو یہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور یہ ایسے اشعار، ایسے کلام ہے جو تمہارے سارے کلاموں کو اس نے پھیکا کر دیا. اور تم بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا لو، ایک سورت بنا لو، تم ناکام ہو گئے جتنی کوششیں کی. تم اس کو کہتے ہیں عاجز ہو گئے. تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے پھر، کسی ایسی ذات کا. تو اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو، جس سے اللہ کوئی اللہ نعوذ باللہ نہ کر سکے، ناکام ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب ایک آدھ سوال اور ہوتا ہے جو کنفیوژنس آج کے دور میں، کیونکہ اب الحاد کا دور، الحاد بھی ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا. الحاد کہتے ہیں اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کے وجود کا، خدا کے وجود کا انکار کر دینا. اس کو الحاد کہتے ہیں. یہ کسی الحاد کا لفظ ویسے تو عام میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی ثابت شدہ چیز کو ان کا انکار کر دینا، اس کو الحاد کہتے ہیں. ایک مسئلہ، ایک عقیدہ کوئی ثابت ہے قرآن و سنت سے، صحیح صحیح بالکل، آدمی اس کا انکار کر دے، اس کو کہتے ہیں الحاد کر دینا، الحاد. اور ویسے ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں ملحد اس کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ بھی آج کل اور بڑھ رہا ہے پھر یہ بھی. تو پھر اس کے اوپر الٹی سیدھی دلائل بھی دی جا رہے ہوتے ہیں، سوالات بھی کیے جاتے ہیں. وہ ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، میں سوال پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم روک دیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا شاید. یہ ٹائم، ہاں، پہلا 11 پونے 12 پہ ختم ہونا تھا نا، 11:47 ہو گئے. تو سوال یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگ اکثر جو ملحد ہوتے ہیں، ملحدین ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں ہم، کہ آ، کیا خدا یا کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے، اتنی بڑی چٹان بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی ملتی جلتی اور سوال. تو یعنی کہ اب یہ کیسے کیا بنایا انہوں نے اس کو، کیا سمجھ کہ اگر آپ کہو گے کہ ہاں بنا سکتا ہے، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ ایسی بڑی چٹان بنا تو ایک چیز پہ قادر ہوا تو دوسری چیز پہ قادر نہیں ہوا، کہ وہ نہیں اٹھا سکتا آپ. اور اگر آپ کہو گے کہ نہیں بنا سکتا ایسا، کہ ہر چیز کو اٹھا سکتا ہے وہ، تو پھر آپ نے دوسری چیز کی قدرت کا انکار کر دیا کہ وہ بنا ہی نہیں سکتا کوئی چیز، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ سوال غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ لاجک، دیکھیں ہر سوال صحیح نہیں ہوتا، بعض سوال غلط ہوتے ہیں. ان کی غلطی کو پکڑنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. کہ اس سوال کے اندر جو غلطیاں ہوں ان غلطیوں کو پکڑا جائے اور بتایا جائے کہ سوال ہی غلط ہے. اس پہ میں تفصیل سے اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کروں گا کہ وقت پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کے ذہن کو گھمایا جا رہا ہوتا ہے عقلیات میں لگا کے، انٹلیکچوئل چیزوں میں. ہر آدمی کا لیول وہ نہیں ہے، کہ وہ عقل کا وہ لیول نہیں ہے ہر آدمی کا، ہو نہیں سکتا. تو اس صورت حال میں جاننے والا اس سے پوچھا جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھیں. اور اس صورت حال میں یہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسری طرح سیٹسفائی کرے کہ بھائی ہر چیز ہر ایک کی سمجھ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہوں جی، جتنے بھی ہیں اس وقت طالبات ساتھ میں، وہ اتنی عربی سیکھ جائیں کہ وہ عربی میں اشعار کہنا شروع کر دیں، بڑے بڑے اچھے اچھے. تو ممکن ہے بالکل. کیا ہر ایک ایسا کر سکتا ہے، اور ہر ایک میں صلاحیت ہے، اور ہر ایک میں اتنی ہمت ہے کہ اتنی عربی سیکھے گا اس درجے میں؟ تو جواب ہوگا نہیں، ہر ایک میں نہیں ہو سکتی صلاحیت. بہت ہی مشکل، ایک عرب لغت سیکھنا بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے. کیا آئنسٹائن کی تھیوری سمجھنا اور آئنسٹائن جیسی تھیوری پیش کر دینا ایک اور، وہ ممکن ہے؟ بالکل ہے ممکن. لیکن کیا ہر ایک میں صلاحیت و استعداد ہوگی؟ نہیں، ہر ایک میں صلاحیت استعداد نہیں ہوگی. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہر شخص بن سکتا ہے؟ نہیں، ہر شخص میں استعداد نہیں ہے. ٹھیک. تو جب نہیں ہوتی تو پھر اس میں اس کو دوسری طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا.
اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ چیز میری دائرے سے باہر ہے، میں بس اتنا سمجھ لوں، اس میں مطمئن ہو جاؤں، کافی ہے۔ کیونکہ اس کو ایک حد تک ہی سمجھا سکتے ہیں نا، کہ کوئی کوئی آئے میرے پاس کہ جی تھیوری ریلیٹیوٹی، مجھے پروگرامنگ ہے، میں پروگرامنگ پڑھاتا ہوں، کمپیوٹر پروگرامنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتی، میں ایک عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ اچھا اچھا، بہت سے آدمی نہیں کنفیوز رہتے ہیں، نہیں سمجھتے، تو جی مجھے پڑھا دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہوں بھائی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں اپنا وقت لگانے کی؟ ایک حد تک آپ اس کو سمجھ لیں بس کہ ہاں ہے بھائی، ہوتا ہے، کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے، اس سے بنتے ہیں، اس سے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بن رہا ہوتا ہے، اب آگے آگے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، مجھے سمجھائیں آپ۔ بھائی آپ نہیں استعداد ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو اس میں پھنسائیں؟ آپ مطمئن کر لیں اپنے آپ کو، بھائی جو بھی ہو رہا ہے صحیح، یہ چیز ہے۔ تو یہ سوال غلط سوال ہے، اس کے آگے تھوڑا سا اور آگے بحث ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔